السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آپس اندر پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ 26 سپارے چ اعلان ہو گئے، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی انعام ہو گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص، جو ہر چیز دا مالک کے خالق ہے۔ مسنون درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون، جنہ دی ہر بات نو اللہ نے ساڑے واسطے ہدایت دا نمونہ بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین محترم، دین اسلام اللہ تبارک و تعالی دا سچا دین ہے، اور دنیا جہان دے تمام باہمی رشتیاں دے اندروں بڑا رشتہ اسلامی اخوت بھائی چارہ ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تمام مومن آپس دے اندر پائی پائی نے۔ اے او واحد رشتہ ہے جڑا قیامت دے دن بھی قائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا تمام دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلقات، روابط، یہ دشمنیاں، عداوتاں دے اندر بدل جان گیاں۔ صرف رشتہ تعلق اوہی قائم رہے گا جڑا اسلام تے ایمان تے تقوی دی بنیاد تے ہوئے گا۔ تے میرے مصطفیٰ نے اسلامی اخوت نو برقرار رکھن واسطے بہت سارے حقوق بیان فرمائے نے۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، اے جڑے تواڈے ساتھی صحابہ کرام اے کافراں واسطے بڑے سخت نے، کافراں واسطے بڑے گرم نے، تے آپس دے اندر انتہائی نرم نے، آپس دے اندر محبتہ کرن والے۔ اے اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچیا ہے، میرے مصطفیٰ نے انصار تے مہاجرین دے درمیان ایسی اسلامی اخوت قائم کیتی ہے، اج تک دنیا دے اندر مثال نہیں ملدی۔ لیکن ہر دور دے اندر کافراں تو منافقاں نے اسلامی اخوت نو ختم کرن واسطے بڑیاں محنتاں تے سازشاں کیتیاں نے، کتے لسانی فتنہ کھڑا کر کے، کتے علاقائی فتنہ کھڑا کر کے، کتے رنگ نسل دی بنیاد تے فتنہ کھڑا کر کے اسلامی اخوت نو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمان کافراں دیاں سازشاں دا شکار ہو کے اج اسلامی اخوت نو ثانوی حیثیت دے دیتی ہے۔ مختلف بنیاداں تے گروہ بنا لے، کتے زبان دی بنا تے، کتے وطن دی بنا تے، کتے پیشے دی بنا تے، کتے برادری دی بنا تے۔ بہرحال اللہ رب العزت دے ہاں اور رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں سب تو تعلق بڑا رشتہ اسلامی اخوت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس اسلامی اخوت نو مضبوط کرن واسطے بہت سارے حقوق و
ضوابط بیان فرمائے نے۔ میرے مصطفیٰ مکے تو مدینے آئے نے، میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلے جیڑا خطاب دیتا ہے اسلامی اخوت نو مضبوط کرن واسطے، جامعہ ترمذی دی روایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپش السلام، فرمایا سلام نو عام کرو، جدو آپس دے اندر ملو تو سلام کیا کرو، اس دے نال محبت بڑھ دی ہے۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو۔ آپ مومن بندے دی صفات ہویا کر دیئے، خود بھکھا رہ کے تے اپنے پائی نو کھلا دیندا ہے۔ میرے مصطفیٰ دا مہمان آیا ہے، میرے مصطفیٰ نے کر کھانے بیاستے بھیجیا، کرو کھانا نہ ملیا، میرے نبی دا یار حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے مہمان نو اپنے کر لے گئے نے، کر جا کے کھانا کھوایا ہے۔ اللہ پاک نو کھانا کھوان دا انداز اتنا پسند آیا ہے، اللہ پاک نے قرآن بنا کے تو مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل فرما دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جیڑا اپنے نفس دی بخیلی تو بچا لیا گیا اے ہی کامیاب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے عمل دسے نے اسلامی اخوت نو مضبوط کرن واسطے، جیڑی اسلامی اخوت نو جڑیاں چیزاں کمزور کر دیاں نے، میرے نبی نے اس تو منع فرمایا ہے۔ فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم لبعض۔ فرمایا ان دے اندر اس دی وجہ تو اسلامی اخوت دے اندر جھگڑے نقصانات رونما ہوندے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مسلمان اپنے مسلمان پائی دی مدد دے اندر رہندا ہے۔ فرمایا کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ فرمایا مسلمان نو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان اس دی مدد دے اندر رہندا ہے۔ فرمایا جیڑا مسلمان پائی دی مدد دے اندر رہندا ہے اللہ رب العالمین اس دی مدد کر دینے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔